بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ماہ رمضان المبارک کو کیسے گزاریں، کیسے اس مبارک مہینے میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیے کہ کبھی بھی کوئی شخص زبردستی کی عبادت سے یعنی دل اللہ کی جانب مائل نہ ہو اور وہ ویسے ہی زبردستی کسی نیک عمل کو کر رہا ہو تو اس طرح کبھی بھی کوئی شخص اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتا، کیونکہ رب العالمین اس کے ظاہری جسد کو نہیں بلکہ رب العالمین اس کے دل کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے کہ یہ بندہ آیا فلاں عمل دل سے کر رہا ہے یا یہ زبردستی کا سودا ہے. تو یاد رکھیے کہ اگر ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان یہ کمٹمنٹ ہونی چاہیے. ہم اپنے رب سے یہ کمٹمنٹ کر رہے ہوں کہ مولا میں ہوں تو بڑا گناہ گار بندہ لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں. مولا اس ماہ مبارک میں یقیناً تیرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ ماہ مبارک آنے لگتا تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے آنے کی خوشخبریاں سناتے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے ان احادیث طیبہ کو بیان فرماتے کہ اے لوگوں عنقریب تمہارے پاس ایک ایسا مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور رب العالمین بے شمار اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیتا ہے. لہذا بندہ جب ان احادیث کو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ان فرمودات کو ذہن نشین رکھتا ہے اور یہ تصور مانتا ہے کہ بے شک میں جتنا ہی گناہ گار سہی لیکن میرے رب کی رحمت تو ہر چیز سے بڑھ کر ہے، لہذا مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تو یقین جانیے کہ جب بندہ اپنے رب کی جانب مائل ہوتا ہے تو رب العالمین کی رحمتیں اس بندے پر چھما چھم برسنے لگتی ہیں. اور پھر جب وہ رمضان المبارک میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے کہ مالک میں ہوں تو بڑا گناہ گار لیکن مولا میں چاہتا ہوں کہ میں نیکی کروں، مولا میری مدد فرما، یا اے رب العالمین میری مدد فرما، یا اللہ میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں میں توبہ کرتا ہوں، مولا تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تو یقیناً رب العالمین کی رحمتیں اس شخص کے شامل حال ہو جاتی ہیں اور پھر خود ہی اس کو نیکی کی طرف رغبت حاصل ہونے لگتی ہے اور اس کا دل لگنے لگتا ہے. پھر اس سے کوئی نماز بھی نہیں چھوٹ رہی ہوتی، اور اگر وہ عام دنوں میں کوتاہی کرتا تھا تو اب وہ پابندی سے نماز پڑھنے لگتا ہے، اور اگر وہ نفلی روزے بھی نہیں رکھتا تھا پورے سال اس نے روزہ نہ بھی رکھا ہو تو وہ بندہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے پابندی کے ساتھ روزے رکھنے لگتا ہے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے شب و روز کو گزار رہا ہوتا ہے. اور وہ یہ نیت کر لیتا ہے کہ مالک جس طرح میں ماہ رمضان المبارک کو گزار رہا ہوں اب میری کوئی بھی نماز چاہے رمضان کا مہینہ رہے یا نہ رہے کبھی قضا نہیں ہوگی، مالک میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. اور رب العالمین کی جانب سے اس پر عطائیں ہوتی ہیں اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ کا مطیع و فرما بردار بندہ بن جاتا ہے. لہذا محترم ناظرین کرام، اگر ہمیں رمضان المبارک میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور رمضان کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے تو ہمیں خود اپنے نفس امارہ کو مار کر رب العالمین سے یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ مالک میں بدلنا چاہتا ہوں تو میری مدد فرما. تو پھر دیکھیے کہ رب العالمین کیسے مدد فرمائے گا اور کتنے ہی احسن انداز میں اچھے انداز میں ہم سب یہ مبارک مہینہ گزار رہے ہوں گے.